اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع میزان ہے۔ میزان کا مطلب ترازو۔ ترازو عدل و انصاف کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میزان کی جمع موازین ہے۔ روز محشر انسانی اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عدالت انصاف میں میزان قائم کریں گے۔ قرآن پاک کی چند آیات سے ہم قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے میزان قائم ہونے تک کے مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیات زمین آسمان پر جو تبدیلیاں رونما ہوں گی ان سے متعلق ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جب زمین ہلا دی جائے گی اور اس میں زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ پھر جب نگاہیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام انسان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور سور پھونکتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا۔ یہ ہے وہی جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ تو صرف ایک چیخ ہے پھر وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ایک دن تم سب کو جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا، یہی ہے وہ ہار جیت کا دن۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ۔ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل ہی بھودا ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آپ کے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ ہاں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اور آپ کا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم ترازو درمیان میں لا رکھیں گے، ٹھیک ٹھیک ترازو تولنے والی، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر ایک دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ترازو کے بارے میں آتا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔
اور اس روز وزن کرنا حق ہے۔ پھر جس شخص کے تول بھاری ہوں گے تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ میزان عدل کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میزان کا مطلب ترازو۔ وہ میزان، وہ ترازو جس میں روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا وزن کریں گے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن ان اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ وزن اعمال کے لیے روز قیامت کئی ترازو ہوں گے یا ایک ہی ترازو ہوگا، کیونکہ سورۃ الانبیاء آیت 47 میں موازین کا لفظ آیا ہے۔ انسان کے اعمال کی کوئی شکل و شباہت یا جسامت نہیں جسے مادی وجود کی طرح دیکھا جا سکے۔ پھر وزن کس طرح ہوگا؟ پہلے وقتوں میں یہ سمجھنا کچھ مشکل ہوگا، لیکن موجودہ سائنسی دور میں اس کا اندازہ کرنا آسان ہے۔ سائنس نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ بے وزن اشیاء کا وزن کرنا بھی ممکن ہے۔ سینکڑوں طرح کے ترازو موجود ہیں، مثلاً ہوا کو ناپنے والا ترازو، دباؤ کو ناپنے والا ترازو، سپیڈ کو ناپنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ ایٹم اور اس کے نیوکلس کا وزن کرنا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ یہ سب انسان کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ترازو اور پیمانوں کا اندازہ کرنا کہاں ممکن ہے، یا کس طرح عقل سے ماورا جانا جا سکتا ہے؟ وزن اعمال سے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو اجسام میں تبدیل کر دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال ناموں کے رجسٹر یا صحیفے تولے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا، واللہ عالم۔ پہلی رائے کے مطابق اعمال کو اللہ تعالیٰ کوئی جسمانی یا مادی شکل میں تبدیل کر دے گا اور پھر ان کا وزن ہوگا، جیسے مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران روز قیامت دو سائبانوں یا پرندوں کے دو جھنڈ کی صورت میں آئیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن مجید اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا جو نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ دوسری رائے کے مطابق حدیث ہے کہ روز قیامت ترازو کے ایک پلڑے میں انسان کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر ایک اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر جا سکے۔ پھر ایک پرچہ لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جو اس شخص نے سچے دل سے پڑھا ہوگا۔ جب یہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ پلڑا وزنی اور بھاری ہو کر نیچے جھک جائے گا۔ تیسری رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ صاحب عمل شخص کو اتنا وزنی کر دے گا کہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرمایا کہ ان کی پتلی پنڈلیوں پر نہ جانا اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن دار ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں رائے جمع ہو جائیں، کبھی اعمال تولے جائیں، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کا وزن کیا جائے، واللہ عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔